السلام علیکم معزز دوستو، آج ہم جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں وہاں کے لوگ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ اس ملک میں موجود دنیا کی سب سے بڑی ثقافت اور دنیا کے سب سے بڑے آثار قدیمہ موجود ہیں، جہاں حسن اتنا سر چڑھ کر بولتا ہے کہ بڑے بڑوں کے ایمان ڈول جاتے ہیں۔ اس ملک کو جھوٹے خداؤں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم سیر کریں گے مصر کی۔ آج کی ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مصر، جس کا آفیشیل نیم عرب ریپبلک آف ایجپٹ ہے، عربی زبان میں مکمل نام عرب جمہوریہ مصر ہے۔ مصر ایک بین البراعظمی ملک ہے جو افریقہ کے شمال مشرقی کونے سے ایشیا کے جنوب مشرقی کونے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، شمال مشرق میں فلسطین اور اسرائیل کی غزہ کی پٹی، مشرق میں بحیرہ احمر، جنوب میں سوڈان اور مغرب میں لیبیا واقع ہے۔ شمال مشرق میں بحر عقبہ مصر کو سعودی عرب سے الگ کرتی ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 10,10,408 کلومیٹر ہے۔ اگر بات کریں مصر کی آبادی کی تو اس کی آبادی 10,95,40,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ مصر میں بولی جانے والی زبان عربی ہے۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے۔ مصر دنیا کا 14واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ افریقہ میں نائجیریا اور ایتھوپیا کے بعد سب سے زیادہ آبادی والا ملک۔ جدید مصر کا تعلق 1922 سے ہے، جب مصر نے بادشاہت کے طور پر برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کی۔ 1952 کے انقلاب کے بعد مصر نے خود کو ایک جمہوریہ قرار دیا اور 1958 میں اس نے شام کے ساتھ مل کر ایک متحدہ عرب جمہوریہ بنایا، جو 1961 میں تحلیل ہو گیا۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف کے دوران مصر نے سماجی اور مذہبی کشمکش اور سیاسی عدم استحکام کا سامنا کیا۔ اسرائیل کے ساتھ کئی تنازع لڑے۔ 1970 میں مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر دستخط کیے اور باضابطہ طور پر غزہ کی پٹی سے دستبرداری اختیار کی اور اسرائیل کو تسلیم کیا، جس کے بعد 2011 میں مصری انقلاب اور حسنی مبارک کا تختہ الٹ کر رکھ دیا گیا۔ ملک میں سیاسی بدامنی پھیل گئی، جو بعد میں 2014 کی حکومت کے بعد قدرے بہتر ہوئی۔ دوستوں، مصر کے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت دریائے نیل کے کنارے رہتی ہے۔ انہی علاقوں میں ہی زیادہ تر کاشتکاری کی جا سکتی ہے۔ صحرائے سہارا کے بڑے علاقے جو مکمل خشکی پر مشتمل ہیں بہت کم آباد ہیں۔ مصر کے تقریباً 43% لوگ شہروں میں آباد ہیں اور زیادہ تر دریائے نیل کے قریبی علاقوں میں۔ مصر کا سب سے بڑا شہر قاہرہ ہے اور قاہرہ ہی مصر کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر پرانی ثقافت اور جدید فن تعمیر کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ قاہرہ شہر میں ہی پورے مصر کی 20% آبادی آباد ہے۔ قاہرہ کا شمار دنیا کے مصروف ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اس شہر میں آپ ہر وقت سیاح گھومتے دیکھیں گے۔ یہاں کے لوگ شام کے وقت بچوں کو لے کر گھومنے پھرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس شہر کے لوگ اپنی زندگی کو فل انجوائے کرتے ہیں۔ بہترین ریسٹورنٹ سے لے کر ڈانس کلب اور شیشہ کلب تک ہر چیز اس شہر میں موجود ہے۔ پورے مصر سے لوگ کاروبار کے لیے قاہرہ شہر کا رخ کرتے ہیں۔ قاہرہ میں فیملیز شام کو دریائے نیل کے کنارے بیٹھ کر انجوائے کرتی ہیں اور کھانے کھاتی ہیں۔ یہ شہر جتنا دن کے وقت مصروف ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ رات کے وقت چہل پہل والا شہر بن جاتا ہے۔ دوستو، جو ٹوتھ پیسٹ آج ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی قدیم مصریوں کی ہی ایجاد ہے۔ قدیم مصری لوگ بال رکھنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، صرف عورتیں ہی اپنے سر کے بال رکھا کرتی تھی۔ قدیم مصری لوگ ناک کے ذریعے دماغ کو کنٹرول کرنے کا ہنر بھی جانتے تھے۔ اگر بات کی جائے اہرام مصر کی، جس کی بنا پر آج مصر اتنا مشہور ہے، تو مصر کا سب سے بڑا اہرام خوفو اہرام ہے۔ یہ اہرام غزہ میں موجود ہے۔ خوفو اہرام دنیا کا پہلا عجوبہ ہے۔ اس کی لمبائی 139 میٹر ہے۔ اس کو بنانے کے لیے تقریباً 25 لاکھ پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ یہ بات آج بھی ایک معمہ ہے کہ اتنے بڑے پتھروں کو اتنا اونچا کیسے پہنچایا گیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مصر میں پہلا اہرام 4,500 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور مصر میں چھوٹے بڑے اہرام ملا کر 100 سے زائد کی تعداد منظر عام پر آئی ہے، لیکن مشہور اہرام صرف یہ 3 ہیں۔ سب سے بڑا اہرام غزہ کا ہے، جو فرعون خوفو کے لیے بنایا گیا تھا۔ فرعون وہ لوگ تھے جو خدائی کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور لوگ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایک ذہین ریاضی دان بھی تھے۔ اہرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ اٹھانا نہیں تھا، بلکہ پتھروں کی تعداد، زمین کا تعین، پتھروں کی کٹائی
और हर چیز کا برابر خیال رکھا جاتا تھا۔ اگر کسی کو احرام بنا کر ابدی زندگی مل گئی تو وہ پہلے احرام کے ڈیزائنر ہیں۔ یہ ایک ہنرمند معمار کے ساتھ ساتھ فرعون کے دربار میں اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ یہ ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دیا گیا۔ 1960 کے آس پاس فلم بینوں نے ان کرداروں کو دوبارہ تخلیق کیا اور ان کو فلم دی ممی میں ولن کے طور پر پیش کیا گیا۔ خوفو کے احرام میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ٹکٹ لینا ہوگی اور اندر جا کر اونچائی کی جانب 250 سیڑھیاں چڑھنی ہوں گی، پھر فرعون کی ممی یعنی خوفو ممی جہاں تھی وہاں جگہ آ جائے گی۔ دوستو، ان احرام میں فرعون کے مرنے کے بعد ان کے ساز و سامان کے ساتھ لاشوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ بعض جگہوں پر تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان فرعونوں کے خدمت گاروں کو زبردستی ان کے ساتھ مار دیا جاتا تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہمارے دیوتا جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ مشہور زمانہ ملکہ کلیوپاترا کو کون نہیں جانتا ہوگا۔ اس فرعون ملکہ کا حسن پوری دنیا میں آج بھی راج کرتا ہے، جس کے حسن اور جادوئی طاقتوں نے روم کے جنرلوں کو ان کی سلطنتوں سمیت تباہ کر دیا تھا۔ دوستو، مصر کا جھنڈا دنیا کے 3 ملکوں سے مماثلت رکھتا ہے: شام، عراق اور یمن۔ اس ملک کا قومی پرندہ باز ہے، جو ان کے جھنڈے پر بھی بنایا گیا ہے۔ مصر عربی لوگوں کی آبادی والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ مصر کا قومی پھول کنول کا پھول ہے اور قومی درخت انجیر کا درخت ہے۔ مصر کی سرزمین عربوں کی سرزمین سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن یہ افریقہ کا حصہ ہے۔ مصر کا سوشل میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے۔ آپ حکومت کی اجازت کے بغیر بہت سی سرگرمیاں نہیں کر سکتے۔ مصر کی سرزمین پر اسلام 7ویں صدی عیسوی میں بہت مقبولیت حاصل کر کے بہت تیزی سے پھیلا اور آج اس ملک کی 90% آبادی مسلم ہے۔ مصری کرنسی مصری پاؤنڈ کہلاتی ہے۔ ایک مصری پاؤنڈ پاکستانی 9.31 روپے کے برابر ہے اور انڈین 2.67 روپے کے برابر ہے۔ مصر کا کالنگ کوڈ +20 ہے اور ڈومین نیم EG ہے۔ مصر کے موجودہ صدر عبدالفاتح السیسی ہیں، جن کی پیدائش 1954 کو ہوئی۔ عبدالفاتح 2014 سے اب تک ملک کے صدر ہیں۔ مصر دنیا میں کھجوریں پیدا کرنے والا اور ایکسپورٹ کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے۔ دریائے نیل کی بدولت مصر میں سبزیاں اور پھلوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے اور یہ پوری دنیا میں ان کو ایکسپورٹ بھی کرتا ہے۔ مصر کی انجیر اور اسٹرابیری پوری دنیا میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ مصر کے لوگوں کی رنگت سفید ہے۔ یہاں کا حسن پوری دنیا میں مشہور ہے۔ مصر کی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ لمبی قد و قامت والی، سلم، سمارٹ، مغرور آنکھیں، لمبے بال۔ مصر میں بازار اپنے جوش و خروش کے ساتھ ساری رات چلتے ہیں۔ مصر میں شراب پر پابندی ہے، پھر بھی ہر سال کروڑوں لیٹر شراب مارکیٹ میں فروخت ہوتی ہے۔ مصری لوگ شیشہ کلب کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ مصری رقص پوری دنیا میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ دوستوں، مصر کی سرزمین پر سلطنت عثمانیہ اور برطانیہ کا بھی قبضہ رہا ہے۔ مصر کا سالانہ GDP $1.80 ٹریلین ہے اور یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $16,978 ہے۔ مصر میں ڈرائیونگ رائٹ سائڈ پر ہے۔ پورے مصر میں ٹریفک کا بہترین نظام موجود ہے۔ شہروں میں میٹرو کا نظام بہت اعلیٰ ہے اور پورے مصر میں ٹرین کا نظام بھی بہت زبردست ہے۔ یہاں کی ٹرین دنیا کی بہترین ٹرین سسٹم میں شمار ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔